سبحان اللہ، نبی پاک کی طاقت دیکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیے گئے۔ ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا۔ شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے؟ اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے جو چاہیں فرض فرما دیں، جس کے لیے جو چاہیں معاف فرما دیں۔ یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اور اختیارات تکوینیہ کیا ہیں؟ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے، ہیں ایسے بہت سارے معجزات ہیں۔ اب آؤ دو تین واقعات، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو، مزید محبت رسول میں اضافہ ہو۔ ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوجھتے توڑ دیا۔ تفصیل ہے اس کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ کہ حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ دوسرا اس کا کفارہ ہے۔ فرمایا حضور، عرض کیا حضور میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ کسی چیز پر ان کے پاس، وہ کہتے حضور میں کر نہیں سکتا، میری تو استطاعت نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آیا، ان کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری تھی، نبی پاک کو گفٹ دیا، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا وہ جو صحابی آئے تھے، ان کو بلاؤ۔ وہ آ گئے، پیارے آقا نے اسے ٹوکری دی، فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مگر اور تو سنو، وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کون سا ہے؟ حضور میں خود ہی اتنا فقیر ہوں، میں کس کو جا کے بانٹوں؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اتنا مسکرائے، فرمایا جا تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر۔ سنو، ایک شخص آیا، کہتے حضور میں اسلام تو قبول کروں گا مگر صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں پڑھوں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت کا حکم، قرآن کی نص سے نماز ثابت ہے، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے، مقام مصطفیٰ سمجھو۔ وہ کہتے نا زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہہ دیا تو ہو گیا، فرمایا وہی آرڈر بن گیا، وہی شریعت بن گئی۔ اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا، آپ سنتے جائیے۔ ایک بار ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور ہو کہ جو بکرے کی جو عمر ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے، 1 سال جیسا دکھتا ہے مگر عمر پوری نہیں ہے، کیا میں اس کی جگہ قربانی کر دوں؟ نبی پاک فرماتے تجھے اجازت ہے، تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت عطا فرما دی۔ اور ایک بار تو کمال ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عربی شخص سے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا اور پھر مکر گیا، کہتا میں نے نہیں بیچا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے؟ کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا۔ اب معاذ اللہ وہ نبی پاک سے الجھ رہا تھا، تو حضرت خزیمہ وہاں سے نکلے، وہ عربی کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اب اس ڈیل کے وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ گزرے، کا کیا ہوا؟ کہ تمہارے نبی کہتے ہیں گھوڑا خریدا ہے، میں کہتا ہوں نہیں خریدا، کوئی گواہ نہیں ہے بیچ میں۔ کہتا میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے بیچا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی دیکھیں، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی سچائی اور خوبصورتی اور انصاف کے تقاضے۔ فرمایا خزیمہ تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حالانکہ آپ کے حق میں گواہی دی ہے۔ اے خزیمہ تم تو اس ڈیل کے وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ آئے ہائے، حضرت خزیمہ کی کہتے ہیں نا نبی پاک سے محبت پر ہماری جانیں قربان، کہتے حضور آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے۔ آپ بتاتے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میں آسمانی باتیں آپ کی مانتا ہوں۔ آپ فرماتے قیامت آئے گی، میں نے دیکھی نہیں، میں مانتا ہوں۔ آپ فرما رہے گھوڑے کی ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، آپ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اتنا خوش ہوئے، پیارے آقا نے فرمایا ویسے شریعت کا حکم کیا ہے کہ 2 مرد گواہی دیں تو گواہی پوری ہوتی ہے۔ آقا فرماتے خزیمہ آپ کسی بھی عدالت میں اکیلا گواہی دے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ شریعت کا حکم ہی بدل گیا، کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا۔ سمجھو میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اب آؤ، یہ تو اتنی مثالیں ہیں، میرے پاس بیان کا وقت مختصر ہے، ورنہ میں صرف احکام تشریعیہ جو اتھارٹی شریعت میں ہے اگر اس پر بیان کرنا چاہوں تو کتنی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک بار نبی پاک نے حج کی
فرضیت کا حکم بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا نا، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں، زندگی میں ایک بار ہے، لیکن میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ علماء نے اس حدیث کی ڈیٹیل میں شرح میں دو باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ کچھ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ بھی بتائیں حضرت، یہ بھی بتائیں، اور کریدتے رہیں گے نا۔ اچھا جو مسئلہ پیش نہیں آیا وہ بھی سوال کر رہے ہوں گے، کبھی زندگی میں پیش نہیں آیا پھر بھی پہیلیاں بنا بنا کے سوال کر رہے ہوں گے۔ نماز آتی نہیں، وضو آتا نہیں، غسل آتا نہیں، پہیلیاں بوجھنی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا نو کوسچنز، زیادہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے، وہ گائے کا سوال ہی کرتے رہے نا کہ اے موسیٰ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ گائے کیسی ہوگی۔ سوال پوچھتے گئے، سرچ نیرو ہوتی گئی، پھر دنیا میں ایک ہی گائے بچی، اور وہ کتنے کی لینی پڑی؟ سونے کے وزن کے مطابق گائے خریدی تھی۔ واقعہ لمبا ہے ورنہ میں آپ کو سناتا، نہیں پڑھا تو تفسیر میں ضرور پڑھیے گا، صراط الجنان میں امیزنگ واقعہ ہے سورہ بقرہ کا۔ تو بہرحال زیادہ سوال نہیں، شریعت کا حکم پتہ چل جائے لبیک۔ اور تسی پنجابی بڑی اچھی گل کندے ہو، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں، تو منن والے بنو اور عمل کر لیا کرو۔ دوسری بات اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملی؟ اتھارٹی دیکھیں، نبی پاک فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی میرا ہاں جو ہے وہ فرض، حج کو ہر سال فرض کر دیتا۔ اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اور یہ زبان مبارک کی طاقت دیکھو، ایسے ہی نہیں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، کیسی زبان ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو چند باتیں ہو گئیں نبی پاک کے شریعت کے معاملات میں جو اختیار تھا۔ اب آؤ اس کائنات پر اختیار کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ پاورفل، فلاں بندہ پاورفل۔ ارے میں بتاتا ہوں طاقت کہتے کس کو ہیں، اتھارٹی کہتے کس کو ہیں۔ مکے کے لوگ آئے، کہتے ہیں اللہ کے سچے نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ نبی پاک تو زمین پہ کھڑے ہو کے اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اچھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک اور لاجیکلی بات ہے، کسی بھی چیز کو توڑنا ہے نا، اس کے بعد جوڑا نہیں جا سکتا۔ ویسے ہی توڑ دیا تو جوڑنا بہت مشکل ہے، وہ اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی، اس کی سائز خراب ہو جائے گی، اس کی حیت خراب ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے توڑ تو دیا، اب جوڑ کے بتائیں۔ نبی پاک نے پھر اشارہ فرمایا اور وہ چاند جڑ گیا، اور ایسا جڑا کہ آج بھی دنیا کو چاندنی لٹا رہا ہے۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ اور اتھارٹی، اللہ اکبر۔ کہتے نہیں جناب چاند کی بات نہ کریں، اب تو سائنسدان مریخ تک اور سورج کے مدار میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ چلو پہنچ جاؤ، سورج تک پہنچ جاؤ۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے مقام صحبہ میں مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ عصر کا وقت جا رہا ہے۔ مولا علی کا فیصلہ بڑا کمال کا تھا۔ مولا علی کا علم پتہ ہے، نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اور سب سے بڑا فرض کون سا ہے بھائی؟ نماز ہے نا۔ مگر مولا علی نے، کتنا بڑا امتحان تھا ان کا، نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما رہے۔ پیارے آقا نے عصر ادا کر لی تھی، اب سورج غروب ہو رہا ہے، اور مولا علی جیسی شخصیت جن کو ہم سے زیادہ پتہ ہے نماز کتنی بڑے فرض ہے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک کی جب مبارک آنکھیں کھلی نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت علی بڑے افسردہ ہیں۔ ارشاد ہوا اے علی غمزدہ کیوں ہو؟ عرض کیا حضور جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا یہاں بھی سمجھیے گا میری بات، ہاں اے علی کے چاہنے والو، اہل بیت کے غلام، پنجتن کے غلام بیٹھے ہو نا، بڑی اچھی بات ہے۔ مولا علی سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، حضور جب سے ایمان لایا ہوں نماز نہیں گئی۔
ہم میں سے کتنوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کا خیال نہیں ہے؟ مگر دیکھو نبی پاک نے کیا کمال دکھایا، میرے آقا کی شان دیکھو. دنیا نے آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہی ہوتا ہے اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں مصروف تھا، سورج کو واپس لوٹا دے. مغرب کے بعد عشاء نہیں، مغرب کے بعد پھر عصر ہوتی ہے. مولا علی نماز ادا کر لیتے ہیں. کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی. اور نبی پاک کا اتھارٹی دیکھے اس کائنات پر کہ سورج کبھی اپنی رفتار کو نہیں چینج کرتا. ہمیں پتا ہے 6:12 پہ مغرب ہے تو مغرب ہوگی، اس کی رفتار سب کو معلوم ہے، روزانہ ہمیں نمازوں کے ٹائمنگ اس کے معلوم ہے. مگر میرے آقا کی دعا نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیا. مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. جہاں یہ نبی پاک کی شان پتہ چلی وہاں مولا علی کا ڈیسیشن تو دیکھو. یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ مولا علی کا یہ فیصلہ کیا تھا. نماز اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے مگر رسول پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا.